بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ کالی.پی کی ہماری ویب سائٹ ہے اور میں ہوں ظفر روان۔ ایکسل 2007 میں ہمارا کورس جاری ہے اور ایکسل 2007 میں آج ہم ایف کا فنکشن جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ایف میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے وقت کی بچت کی خاطر یہ ایک ٹیبل پہلے سے ڈرا کر لیا ہے۔ اس ٹیبل میں کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اوپر نام ہے ہماری اکیڈمی کا، سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد، G8 میں یہ ہے اور یہ ہماری ویب سائٹ کا نام ہے۔ اور اس کے نیچے میں نے ایک ٹیبل ڈرا کیا ہے اور جس میں آپ سب سے اوپر اس کا ٹیبل کے ٹائٹلز دیکھتے ہیں، جس میں یہ نام ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، ایک فرضی نام ہے اور آگے میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اور اس طرح آپ جتنے سبجیکٹس ہوں گے وہ آپ لکھتے چلے جائیں گے۔ ہم سمجھنے کے لیے میں نے صرف 3 سبجیکٹس یہاں پہ لیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رضوان ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، سعید ہے، یاسر ہے، ان کے ٹوٹل مارکس کتنے ہیں۔ تو ٹوٹل مارکس جاننے کے لیے ہم یہاں پہ اپنا کرسر اس فیلڈ میں لے آئیں گے اور ایکول کا نشان لگائیں گے، جیسے ہم ایکول لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک فارمولا لگاتے ہیں SUM سم کا، اور بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بریکٹ کے بعد ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں میتھ سے لے کر کیمسٹری تک کو۔ اور ایکسل میں اگر ہم بریکٹ بند نہ بھی کریں، اگر ایک بریکٹ سٹارٹ ہے تو اسے بند نہ کریں، تب بھی ہمارا فارمولا ٹھیک کام کرتا ہے۔ بریکٹ کو کلوز کر دیں تو تب بھی ہمارا فارمولا ٹھیک کام کرتا ہے۔ ہم بریکٹ کلوز کر لیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل مارکس آپ کے 162 ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نیچے جتنے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ٹوٹل کرنے کے لیے دوبارہ ہمیں فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جسٹ ایسا کرتے ہیں کہ کرسر کو اس کے یہاں پہ لے آتے ہیں اس کونے پر۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ اس کونے پر اپنی کرسر کو لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سائن آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ابھی یہ بولڈ فارم میں پلس ہے اور وائٹ ہے، جیسے ہی آپ یہاں پہ لے جاتے ہیں تو یہ بلیک ہو جاتا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا پلس بنا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ جب یہ صورتحال آپ کو نظر آئے تو یہاں سے آپ ڈریگ کر کے نیچے لے آئیں۔ تو جب نیچے لے کے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تمام اسٹوڈنٹس کا ٹوٹل آٹومیٹیکلی آپ کو یہاں پہ کیا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ پرسنٹیج نکالتے ہیں کہ کس اسٹوڈنٹ نے کتنے پرسنٹ مارکس لیے ہیں۔ اب پرسنٹیج کا فارمولا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایکول کا نشان لگائیں گے اور آپ کے ٹوٹل مارکس اتنے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہاں پر آپ جسٹ اس فیلڈ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ فیلڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم سمپلی اتنا کر دیتے ہیں کہ اسے ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 3 پر۔ تو جیسے ہی آپ 3 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے سامنے یہ فگر آ جاتی ہے کہ 54% مارکس ان کے ہیں۔ اب 54% کو جیسے ہی آپ نیچے ڈریگ کر کے لاتے ہیں تو سب کی پرسنٹیج آپ کو نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ پرسنٹیج کا ایک جو لمبا فارمولا ہے وہ بھی آپ لگانا چاہیں تو آنسر آپ کا یہی آئے گا۔ میں نے سمپلی ایسا کیا ہے کہ اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ آسانی سے ہم سمپل فارمولے کے تحت ہم پرسنٹیج نکال لیں۔ اب یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب کی پرسنٹیج نکل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن یہاں ایک پرابلم آپ کے لیے یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ایگزیکٹ فگر 54 آپ کے سامنے آئی ہے، لیکن جب دوسرے فاطمہ کے نمبر پر جب ہم پہنچتے ہیں، اس کے سیل پر پہنچتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو 82.33 نظر آ رہا ہے۔ تو ہم اسے راؤنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم پہلی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس پر آ کے پہنچتے ہیں تو یہاں ہم اپنی کرسر کو لے جاتے ہیں فارمولا بار میں اور یہاں ہم راؤنڈ لکھتے ہیں، ROUND، راؤنڈ اس کے سپیل ہیں، اور بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جب بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو جہاں یہ ہمارا فارمولا ختم ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ہم ایک کاما لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم 0 لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیمل کے بعد ہم کوئی بھی ڈیجٹ نہیں لینا چاہتے۔ اگر آپ ڈیسیمل کے بعد ایک ڈیجٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ 1 لگائیں گے یہاں پہ۔ ڈیسیمل کے بعد اگر آپ کو 2 چاہیے ہیں ڈیجٹس تو آپ 2 لکھیں گے یہاں پہ، اور اگر آپ 0 لکھتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو ڈیسیمل کے بعد کوئی 0 نہیں چاہیے۔ آپ اس بریکٹ کو بند کر دیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ڈیسیمل کے بغیر ڈیجٹس اور آنسر
परसेंटेज की फॉर्म में आपके सामने ज़ाहिर होता है। जैसे ही मैंने ड्रैग करके नीचे ले गया तो अब आप ये देखें कि इसने हमारे इन सारे डिजिट्स को परसेंटेज को राउंड कर दिया है। अब आपको डेसिमल के बाद कोई भी ऐसा डिजिट नज़र नहीं आ रहा। अब जब हम इस फिगर को राउंड कर लेते हैं तो आखिरी स्टेज हमारी ये होती है कि हम ग्रेडिंग करते हैं। हम एक रूल बनाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जिसके मार्क्स 90 से ऊपर हों उसे हम ए प्लस ग्रेड देंगे, जिसके मार्क्स 80 से ऊपर हों तो उसे हम ए ग्रेड देते हैं, और 70 से ऊपर वाले को हम बी ग्रेड देते हैं, और इसी तरह से हम पीछे आते जाएं सी ग्रेड, और फिर जो 50 से कम है तो उसे हम फेल तसव्वुर करते हैं। ये हमने अपनी एकेडमी का क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम ग्रेड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप ग्रेड पर इस सेल पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आप इक्वल का निशान लगाएंगे। इक्वल का निशान लगाने के बाद आप इफ़ लिखते हैं, इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो आप इस परसेंटेज वाला ये सेल हम सेलेक्ट करते हैं, चूँकि परसेंटेज ही हम डिफ़ाइन करेगी कि किसका कितना ग्रेड आया है टोटल। तो इसके 54% मार्क्स हैं, तो हम जस्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप सेल को सिलेक्ट करते हैं तो आप ऐसा करते हैं कि हम ये कहते हैं कि G6 अगर ये ग्रेटर देन हो किससे, 89 से। 89 से यानी कि 89 का मतलब यह है कि इसके बाद का जो वर्ड 90 और 90 से ऊपर जिसके मार्क्स हों उस का ग्रेड क्या आना चाहिए। अब यहाँ कामा लगाएंगे। पहले कामा लगाने के बाद हम कॉलन में ए प्लस लिखेंगे। जैसे ही आप ए प्लस लिखते हैं तो आप ये कॉलम बंद कर देंगे। ए प्लस का मतलब ये होता है जो चीज़ हम इन कामास के इन्वर्टेड कामास के दरमियान लिखेंगे वो चीज़ हमारी डिस्प्ले होगी। ये फार्मूला हमारा डिस्प्ले नहीं होगा जब हम बाद में इंटर करेंगे। ये जो कामास के अंदर जो आप वर्ड लिखेंगे, कोई डिजिट लिखेंगे, तो जो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे वो डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं, कामा लिखते हैं यहाँ पर। अब दोबारा हम लिखते हैं इफ़ अगर ऐसा हो कि ये जो सेल है हमारा, दोबारा सेल पे क्लिक करते हैं, G6 दोबारा आ जाता है। अगर ये ग्रेटर देन हो किससे, ग्रेटर देन हो 79 से, 79 से बड़ा हो तो इट मींस कि ये 80 होगा, और 80 से लेके 89 तक जो फिगर्स हैं वो आ जाएंगी इसके दरमियान। तो हम यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह कामा लगाएंगे और कामा लगा के हम डबल कामाज में ए लिखेंगे, यानी कि हमारा इस पर ए ग्रेड आना चाहिए। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम दोबारा कामा लगा देते हैं और फिर इफ़ लिखते हैं। दोबारा जब हम इफ़ लिखते हैं तो इफ़ लिख के हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा इसी पर क्लिक करते हैं G6 पर। मैनुअली भी आप G6 लिख सकते हैं। G6 अगर ये बड़ा है किससे, 69 से, हम 69 को प्रेस करते हैं, दोबारा कामा लगा देंगे। वही जो आपका सिंटैक्स है दोबारा रिपीट होता है। अब कामाज के दरमियान आप लिखते हैं, अब ए ग्रेड है तो अब यहाँ पे इसे हम बी ग्रेड लिखते हैं, इसे हम इन्वर्टेड कामाज में लिख देते हैं। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं, कामा लगाते हैं और फिर इफ़ का फंक्शन लगाते हैं। जैसे ही आप इफ़ पर पहुंचते हैं तो आप फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और दोबारा आप इस पर आके सिंटैक्स इस G6 पर क्लिक करेंगे। G6 अब हम ये कहते हैं कि अगर G6 बड़ा हो किससे, 59 से, तो फिर हम 59 से बड़ा हो तो फिर क्या आना चाहिए, कामा लगाएंगे। फिर इन्वर्टेड कामाज में हम सी लिखते हैं। तो यानी कि जो जब हमारा रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा तो वो सी डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हम कामा लगा देते हैं और फिर इफ़ लगाते हैं। जैसे ही आपने इफ़ लगाया तो फिर कामा आप एक छोटा ब्रैकेट शुरू करते हैं। दोबारा फिर आप इसी सेल पे क्लिक करते हैं जिस पे आपने पहले क्लिक किया था। अब हम कहते हैं कि ये ग्रेटर देन हो किससे, 49 से, 49 से ऊपर हो तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। उसी तरह से वही सिंटैक्स दोबारा रिपीट होगा, सी है तो हम इसे डी ग्रेड देते हैं और डी ग्रेड के बाद हम कामा को बंद करते हैं और फिर हम इन्वर्टेड कामाज में हम फेल लिख देते हैं, यानी कि डी से कम अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो फेल तस्वर होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि जितने ब्रैकेट्स हमने शुरू की हैं उतनी ब्रैकेट्स हम
کلوز بھی کریں گے، انہیں ہم بند کریں گے، تو اس طرح سے ہمارا یہ سینٹیکس مکمل ہو جائے گا۔ اب فرض کریں کہ مجھے ہماری یہ بریکٹس زیادہ ہیں، تو میں رینڈملی ایک بڑی تعداد میں کچھ بریکٹس کو بند کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں انٹر کرتا ہوں تو یہ میسج آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے زیادہ بریکٹس بند کر دیے، تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ اوکے کرتے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا کہ دوبارہ یہ سسٹم خود ہی جتنی اس کو بریکٹس کلوز کرنا تھی اس نے خود سے کلوز کر دی۔ اب دیکھیں تو اس کا جو گریڈ ہمارے سامنے ڈسپلے ہوا وہ ڈی ہے۔ اب ہم اسے ڈریگ کر کے نیچے لے آئیں گے، وہی اصول سامنے آئے گا کہ ہمیں دوبارہ فارمولا ہر جگہ پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈریگ کر کے آپ جیسے ہی نیچے لے کے آئیں گے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے مارکس 80 سے اوپر ہیں تو اس کا گریڈ اے ہے، جس کے 90 یا 90 سے اوپر ہیں تو اس کا اے پلس ہے، اور 40 یا اس سے نیچے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے یہ فیل ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنی اکیڈمی کا جو رزلٹ ہے وہ پرسنٹیج فارم میں بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کورس میں آپ نے اس لیکچر میں آپ نے یہ جانا کہ آپ ٹوٹل کیسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پرسنٹیج کیسے نکالتے ہیں، پرسنٹیج کے بعد آپ اس کا گریڈ کیسے نکالتے ہیں۔ تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی اکیڈمی میں، اپنے ادارے میں اور اپنے اسکول میں جس طرح بھی چاہیں آپ جو بھی آپ کی گریڈنگ کرائٹیریا ہے اس کے مطابق آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس ایکسل 2007 کے مزید فنکشنز ہم اگلے لیسنز میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔